بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ امریکہ کے جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کی ذہنی صحت کے بارے میں تو امریکہ میں کتابیں لکھی جا چکی ہیں. بہت سے جو ماہرین نفسیات ہیں انہوں نے ان کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں کہ بڑا خطرناک شخص ہے. 2019 میں کتاب لکھی گئی, پھر 2021 میں ایک اور کتاب لکھی گئی. اب جو انہوں نے پوپ لیو کے بارے میں گفتگو شروع کی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے ان کی توہین کی ہے تو اس پر کافی غم و غصہ پایا جاتا ہے. لیکن اب امریکہ کے دو سابق سیکرٹری آف اسٹیٹ جان کیری اور ہیلری کلنٹن, انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے امریکہ کے ساتھ مل کر, یہ پلان تو نیتن یاہو جو ہیں وہ کئی امریکی صدر جو ہیں ان کے پاس لے کے آئے تھے لیکن کوئی ان کے جھانسے میں نہیں آیا, لیکن ٹرمپ صاحب اس کے جھانسے میں آ گئے ہیں. ذرا سنیں جان کیری اور ہیلری کلنٹن کے اپنے الفاظ کیا ہیں. Prime Minister Netanyahu, he wanted us to strike. President Obama refused. President Biden refused. President Bush refused. The only president who has agreed to this, obviously, is President Trump. We're in a situation now where we are weak, where we essentially have lost, and I also know from personal experience how Netanyahu has tried to get every American president to agree to have an open-ended war with Iran. جی اعزاز چودھری صاحب, یہ جو جان کیری اور ہیلری کلنٹن نے جو گفتگو کی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیتن یاہو جو ہیں یہ ایران پر حملے کا منصوبہ لے کے کئی سابقہ امریکی صدور کے پاس گئے, انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا, لیکن ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کو نیتن یاہو نے کسی نہ کسی طریقے سے منا لیا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ عملی طور پہ تو امریکہ کا صدر نیتن یاہو بن چکا ہے. جی بالکل, میرے خیال میں یہ نیتن یاہو کا بیان جو میں نے پہلا بیان سنا تھا وہ 1996 میں تھا کہ ایران نیوکلیئر ویپن بنانے لگا اور جیسے ہی بنائے گا وہ ہم سب کو تباہ کرے گا, اور اس کے بعد سے وہ مسلسل یہ بیان دیتے رہے ہیں کیونکہ امریکہ کو وہ کنونس کر رہے تھے, کوئی نہیں مان رہا تھا. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ابھی نیو یارک ٹائمز کی جو سٹوری تھی جس میں بتا رہے تھے کہ اندر بیٹھے ہوئے تھے سارے, تو نیتن یاہو نے کہا کہ کوئی شٹرڈ زون تھیوری ہے کہ جی ان کو ہم نے اتنا ویک کر دیا ہے, کمزور کر کے, تو وہاں پہ جیسے ہی ہم ان کی گورنمنٹ ختم ہوگی تو ایک دوسری گورنمنٹ آ جائے گی اور ہم تیل کے کنووں پر قبضہ کر لیں گے. اور اس کو ان ریئلسٹک کہا اس وقت جو ملٹری جو تھی لیڈرشپ, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اتنا پسند آیا کہ اچھا تیل کے اوپر قبضہ کر لیں گے کہ ہی ووٹڈ ان دیئر فیور. تو مجھے لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ واقعی اس کے جھانسے میں آ گئے. جی مشاہد صاحب آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ ایبسلیوٹلی, اور وہ 11 فروری کی میٹنگ بڑی تاریخی میٹنگ ہے جس کا نیو یارک ٹائمز نے ذکر کیا, اور ٹرمپ کچھ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ کہنا کہ جی بس یہ تو وینیزویلا والا ماڈل ہے نا ان کے لیے کہ میں نے ایسے کیا اور چڑی نہیں پھڑکی اور سارا کچھ. انہوں نے ایران کی جو قوم ہے, ایران کی جو قیادت ہے, ایران کا جو ڈی این اے ہے ڈیفائنس کا اور شہادت کا, اس کا ان کو اندازہ نہیں تھا. ان کا خیال تھا جس صدام حسین کا عراق ہے, بشر الاسد کا شام ہے, اور یہ وینیزویلا ہے جو آمرانہ. ان کو یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ علامہ اقبال کا ایران ہے. علامہ اقبال کا ریحان, یہ وہ شاہین ہے جو اڑتا ہے اس کو وہ اسٹرائک کرتا ہے. بالکل صحیح, اس کی انسپریشن اور ہی ہے, وہ ایک بڑی ہائیسٹ لیول کی انسپریشن ہے, آلموسٹ ڈیوائن اور اسپرچول انسپریشن. اچھا, اب یہ ایک اور بھی اس میں پہلو آ گیا ہے کہ یہ اتنی جو ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ شروع کرنے سے پہلے اپنے فوجی نکال دیے اور بہت سی اہم شخصیات جو اس سے اختلاف کر رہی تھی ان کو نکال دیا, اور جو پیٹ ہیگسیتھ ہے اس کا جو وزیر دفاع ہے, سیکرٹری ڈیفینس, اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ تو شرطیں لگا رہا تھا, آرمز جو کمپنیاں ہیں ان کے شیئرز خرید رہا تھا. تو اس میں یہ بھی کوئی ایک پہلو ہے کہ یہ دراصل اسلحہ ساز کمپنیوں کی جنگ ہے. یہ اس میں یہ آئے گا جب امپیچمنٹ ہوگی نا انشاءاللہ, تو اس میں یہ پیٹ ہیگسیتھ بھی جیل جائے گا, نیتن یاہو بھی جیل جائے گا, کیونکہ ان کا تو وہ اپنا اس میں بھی پیسہ کمانا چاہ رہا تھا. انہوں نے فیصلہ جب پتہ چل گیا کہ جنگ ہو رہی ہے تو اس نے اسے کہتے ہیں انسائڈر ٹریڈنگ, اپنے وہ جو اس کا ایڈوائزر ہے فائنینس کو کہا کہ جو شیئرز ہیں نا بڑی بڑی کمپنی وہ لینا شروع کر دو, کیونکہ اگر شیئر $100 کا ہے تو $300 چلا جائے گا, کیونکہ یہ تو مارکیٹ ہے ہمارے لیے. اچھا, میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ دکھانے لگوں, چھوٹی سی رپورٹ ہے کہ یہ جو جنگ ہے ایران پہ جو حملہ ہوا اس کے بعد ایک امریکی کمپنی انڈر گراؤنڈ بنکرز بناتی ہے. اچھا, تو اس کمپنی کو آرڈرز ملنے شروع ہو گئے ہیں اور زیادہ آرڈرز اس کو گلف کنٹریز سے مل رہے ہیں. کہیں کہ آپ جائیں ویتنام, انہوں نے بنائے تھے ٹنلز جو امریکہ نہیں پینیٹر ہے, وہ جائیں غازہ, انہوں نے ٹنلز بنائے ہیں حماس نے جس میں 25-30 ہزار مجاہدین ابھی تک تیار بیٹھے ہیں.
یہ کیا بات کرتے ہیں، یہ تو ٹھگنے کا طریقہ ہے. ہاں، یہ تو اشرفیہ کا اور ٹھگنے کا طریقہ ہے. اعجاز چودھری صاحب، یہی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو امریکی کمپنیاں ہیں یہ اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے جنگ شروع کرواتی ہیں، اور جب جنگ شروع ہو جاتی ہے تو پھر جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کو ڈراتی ہیں اور پھر اپنے انڈر گراؤنڈ بنکرز جو ہیں وہ $20,000 کے بیچنا شروع کر دیتی ہیں. تو یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ اگر یہ جنگ نہیں ہوتی تو اس کا فائدہ تو غریبوں کو ہے، نقصان کچھ امیروں کو ہے جو انڈر گراؤنڈ بنکرز بیچ رہے ہیں؟ جب ہم نے اپنا کیریئر شروع کیا تو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کا بڑا چرچا تھا جی، کہ امریکہ کی جو چیز بھی ہوتی ہے اس کے پیچھے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہم نے سارے کیریئر میں دیکھی ہے. اچھا. اور آج بھی وہ اسی طریقے سے چل رہا ہے، کیونکہ اس سے وہ صرف یہ ہوا ہے کہ کمپیٹیٹرز آ گئے. جی، اس میں اب چین بھی آ گیا ہے، اس میں روس بھی آ گیا ہے، اس میں دوسرے ممالک بھی شامل ہو گئے. لیکن یہ اسلحے کا کاروبار اور جنگوں کا کاروبار جو ہے اس نے دنیا کو ایک بہت ہی خطرناک جگہ بنا دیا ہے. یہ بنکر نہیں بچا سکیں گے. دیکھیں، اگر پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ اگر کوئی نہ کوئی قاعدہ قانون تھا، کوئی انٹرنیشنل لا تھا، تو پھر ڈرونز پہ بھی وہ لا اپلائی ہوتا تھا، میزائلز پہ بھی ہوتا تھا، ایک پوری MTCR کی رجیم ہے. لیکن اگر آپ نے وہ ساری حدیں ختم کر دی ہیں، قدغنیں ختم کر دی ہیں، تو پھر آپ کو وائٹ ہاؤس کے نیچے بھی بنانا پڑے گا نا. پھر تو آپ کوئی بھی شخص محفوظ نہیں ہے، کوئی بھی کہیں سے بھی ڈرون چلا سکتا ہے. تو میرے خیال میں یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اگر پوری دنیا کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا تو وہ خود بھی نہیں بچ سکیں گے. اس لیے بہت ہی خطرناک ہے. ایک میں بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں میر صاحب. جی، میں کچھ امریکیوں سے بات کر رہا تھا، ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو یورپی ہیں اور بہت سارے امریکی بھی، وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب وہ ایران سے کوئی محبت نہیں رکھتے ہیں. جب وہ اپوز کرتے ہیں اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو، تو ایران کی محبت میں نہیں کرتے، بلکہ ان کو یہ ہے کہ ایران کو کرنا چاہیے، لیکن یہ طریقہ کار غلط ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنایا ہے کہ یہ کانگریس سے بھی نہیں پوچھا، نیٹو کو بھی ساتھ نہیں لے کر گئے. اور ایران کے لیے ابھی بھی اہل مغرب میں کوئی خاص ہمدردی جو ہے وہ نہیں ہے. یہ ایک نئی بات تھی جو میں نے خیال تھا کہ میں آپ تک پہنچاؤں، کیونکہ بہت سارے سمجھنے والے امریکی جو ہے یہ بات کر رہے تھے. جی، یہاں پہ میں ایک بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد ہم یہ بات کریں گے کہ اگر اللہ کرے ایران اور امریکہ کے درمیان ڈیل ہو جاتی ہے اور اس میں دوبارہ پاکستان میزبان ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس پورے خطے کو اور خاص طور پہ پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟